دنیا ایکسپشنز پر نہیں چلتی بیٹا، یہ رولز پر چلتی ہے. اب آپ میں سے ہر کوئی انسان کھڑا ہو جائے اور چاند کو توڑنا چاہے نہیں، یہ کسی ایک کو میسر آیا. اگر آپ کی ڈائریکشن صحیح ہے اور آپ کا ہارڈ ورک اگر صحیح ہے تو کوئی بھی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. اور آپ کی نظر ہو، یہ نظر اتنی کڑی نظر ہو، جس طرح سے چیتا اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے، ویسے ہی آپ بچوں نے اپنے خواب پر نظر رکھنا ہے. یہ بہتا دریا اچھا لگتا ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی. انتہائی واجب التکریم پرنسپل پی ایم شری ہائر سیکنڈری اسکول گاندری، قابل عزت اساتذہ گرامی قدر، قابل عزت والدین، قوم و ملت کے ہونہار طلبہ و طالبات، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا پیار بھرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے لیے بڑی ہی خوشی اور شادمانی کا مقام ہے کہ آج میں ضلع رامبن کے ایک دور دراز علاقے کی ایک خوبصورت انسٹیٹیوٹ میں مجھے آنے کا موقع ملا، اور اکثر گورنمنٹ سکولز کے متعلق جو ہم غیر سرکاری لوگوں کا جو اوپینین ہوتا ہے وہ زیادہ ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن آج جب میں نے اس انسٹیٹیوشن کو انٹر کیا تو ایک امید سی جاگی، اور ایسا محسوس ہوا کہ جو میں نے پہلا ہی شعر اسی بنیاد پر پڑھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی. کیونکہ اکثر جب بھی ہم کسی گورنمنٹ سکول میں جاتے ہیں تو زیادہ تر اچھا انفراسٹرکچر دیکھنے کو نہیں ملتا، زیادہ پراپر سٹنگ ارینجمنٹ دیکھنے کو نہیں ملتا، اور پراپر ڈسپلن دیکھنے کو نہیں ملتا. لیکن میں انتہائی مبارکباد کا مستحق اس سکول کے ریسپیکٹڈ پرنسپل کو سمجھتا ہوں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ان سارے ڈائمنشنز پر کام کیا ہے، اور اس سکول کے اس ماحول کو اس قابل بنایا کہ یہاں پر قوم و ملت کے جو نونہالان ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہمارے ملک کا مستقبل ہے، جو ہمارے آنے والے وقت کے پوٹینشل، اس وقت کے پوٹینشل پیرنٹس اور آنے والے وقت کے پیرنٹس ہیں، تو ان کے لیے وہ تمام فیسلٹیز کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پر آپ کی بہترین نشو و نما ممکن ہے. تو آج مجھے جس مقصد کے لیے یہاں پر بلایا گیا ہے کہ میں آپ بچوں کے سامنے کچھ ایسی باتیں کروں کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک امید پیدا ہو جائے. اور سب سے پہلے آپ سبھی بچوں کو جو بھی میرے سامنے اس وقت بیٹھے ہیں، آپ نے ہرگز یہ نہیں سوچنا کہ آپ کسی بھی شہر کے اسکول میں پڑھنے والے بچوں سے کمتر ہیں. کبھی بھی آپ زندگی میں احساس کمتری کا شکار مت ہونا. کسی بھی انسان کی اڑان، کسی بھی انسان کی بلندی ہرگز اس بات سے ڈٹرمائن نہیں ہوتی کہ وہ کتنا
کتنے پچھڑے ہوئے علاقے سے ہے، کتنا دور دراز علاقے سے نہیں، اس کا بالکل تعلق اس کے ان بڑے خوابوں کے ساتھ ہے کہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات اور اس کی آنکھوں میں کیسے خواب ہیں، وہ ڈیٹرمائن کرتا ہے کہ اس انسان کی اڑان کیسے ہوگی۔ ابھی بار بار آپ نے میرے متعلق کے تذکرہ سنا کہ ایک موٹیویشنل سپیکر آپ سے بات کریں گے۔ آپ میں سے بھی کچھ بچے ایسے ہوں گے جو میری طرح موٹیویشنل سپیکر بننا چاہتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ سوچا کہ یہ موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ موٹیویشن کس چیز کا نام ہے؟ آج میں یہی چیز بتلانے آپ کو اتنی دور سے یہاں پر آیا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ موٹیویشن کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا اہمیت اور اس کی کیا افادیت ہے، کیوں ضروری ہے۔ موٹیویشن کا لفظ جو ہے یہ موٹیو سے نکلا ہے۔ موٹیویشن کا لفظ کس سے نکلا؟ موٹیو سے۔ یہ ایک کامن سا لفظ ہے جو آپ نے سنا ہوگا۔ موٹیو کیا ہوتا ہے؟ ایم، پرپس۔ تو یہی لفظ آپ کی زندگی کو یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو ایک بہترین یاد کے طور پر آپ کو پیش کرے گا، لیکن اگر آپ نے اس لفظ کو نہیں سمجھا تو یاد رکھنا کہ آپ ایک اچھی یاد بن کر آپ کو یاد نہیں کیا جائے گا۔ تو موٹیویشن کا جو لفظ ہے یہ موٹیو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ایم ہے، جس کا مطلب پرپس ہے۔ تو ہر دن جو آپ صبح یہاں پر آتے ہیں اور شام کو 6 گھنٹے آپ یہاں سکول میں گزارتے ہیں، تو آج پہلا سوال جو ابھی جواز سر پوچھ رہے تھے کہ ہر دن جب آپ یہاں سے یہ 6 گھنٹے گزارنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو ایک سوال اس گیٹ پر آپ اپنے آپ سے ایک سوال کرنے چاہیے، what is your today's take home؟ کہ آج آپ 6 گھنٹے یہاں پر گزارنے کے بعد آج آپ کیا کچھ واپس لے رہے ہیں۔ اور ایسا کوئی بھی دن نہ گزرے جس دن آپ خالی ہاتھ آئیں اور خالی ہاتھ ہی آپ واپس لوٹیں۔ کیوں؟ کیونکہ کسی دن اگر آپ کو پیسے کا نقصان ہو جائے، اس پیسے کی بھرپائی ہو سکتی ہے۔ کسی اور فزیکل چیز کا نقصان ہو جائے، ٹوٹ جائے، اس کا کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ ہے، اسے ہم لے سکتے ہیں۔ لیکن ہر دن جو 6 گھنٹے کا وقت آپ یہاں پر سپینڈ کرتے ہیں، اور اگر یہ وقت ضائع آپ نے کیا اور پوری دنیا کی دولت اور پوری دنیا کے طاقتور لوگ بھی اگر ایک جمع ہو جائیں اور آپ کو وہ کچھ پل واپس لوٹانے کی کوشش کریں، وہ پل آپ کو واپس نہیں لوٹا سکتے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ جو 6 گھنٹے کا وقت یہاں پر گزارتے ہیں تو آپ ان 6 گھنٹوں میں کیا کچھ لے کر جاتے ہیں، یہ سب سے اہم سوال ہے جو آج کے بعد ہمیشہ اس گیٹ کو لیو کرنے سے پہلے ہم سب نے اپنے آپ سے پوچھنا۔ یہاں پر جتنے بھی اساتذہ بیٹھے ہیں یا جتنے بھی والدین یہاں پر بیٹھے ہیں یا جتنے بھی بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں ایک خواب تو ضرور ہوتا ہے۔ وہ خواب کیا ہوتا ہے؟ وہ خواب یہ ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں ایک کامیاب انسان کے طور پر پہچانا جاؤں۔ یہاں پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس نے زندگی میں کبھی کچھ لمحوں کے لیے یا کچھ پل کے لیے خواب نہ دیکھا ہو، لیکن اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے، اس خواب کو ریئلٹی میں تبدیل کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ خواب تو سبوں نے دیکھا، لیکن کچھ ہی لوگ اس خواب کو کیوں پورا کر پاتے ہیں؟ اس کی بنیادی 4 وجہ ہیں۔ وہ 4 وجوہات میں آپ کو بولوں اور خوش نصیب پھر وہ بچے ہوں گے جو آج یہ 4 جو ریزنز ہیں کہ کس طرح سے یہ سب لوگ جو خواب دیکھتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف کچھ ہی لوگ جو ہیں وہ ان خوابوں کو پورا کر پاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں۔
ایک وہ خواب ہوتا ہے جو انسان گہری نیند میں ہو کر انسان خواب دیکھتا ہے. وہ خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے, لیکن آپ کا جو خواب ہو, جو اس وقت آپ یہاں میرے سامنے بیٹھے ہو اور اس سکول میں بحیثیت طالب علم آپ یہاں پر اپنے 6 گھنٹے کا وقت گزارتے ہو, آپ کا خواب وہ سوتی آنکھوں والا خواب نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ کا خواب ایسا ہو جو آپ کو سونے نہ دے, جو آپ کو ہمیشہ بیدار رکھے تب تک جب تک نہ آپ اس خواب کو ریئلٹی میں تبدیل کر دیں. تو پہلی چیز, اور اس خواب, جس خواب کی میں بات کر رہا ہوں, اس خواب میں کوئی بلرنس نہیں ہونی چاہیے, اس میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے خواب میں اتنے پاکیزہ, آپ اپنے خواب کو لے کر اتنے کرسٹل کلیئر کہ آپ اپنے خواب کو لے کر اتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہونے چاہیے کہ اس خواب کو نہ کبھی آپ ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینے چاہیے. تبھی اردو میں ایک بہترین لفظ اس کے لیے ہم کسی دور میں استعمال کیا کرتے تھے, نصب العین. عین آنکھوں کو کہا جاتا ہے, نصب ہوتا ہے ٹو سٹک. آپ کا جس ٹارگٹ, جس خواب پر آپ کی نظر ہو, یہ نظر اتنی کڑی نظر ہو, جس طرح سے چیتا اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے, ویسے ہی آپ بچوں نے اپنے خواب پر نظر رکھنا ہے. بھلے ہی کتنی ٹھوکریں کیوں نہ آئے, بھلے ہی آپ کی غربت آڑے کیوں نہ آئے, بھلے ہی یہ مشکل حالات کیوں نہ آڑے آئیں, بھلے ہی آپ کے فائنینشل بیکورڈنس آڑے کیوں نہ آئے, بھلے ہی آپ کو فیسلٹیز کا کم ہونا آڑے کیوں نہ آئے, لیکن آپ اپنے خواب میں اتنے سچے ہونے چاہیے, آپ اتنے سچے ہونے چاہیے, چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو اپنے خواب سے ڈائیورٹ. لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ اپنے خواب کو لے کر سچے ہوں گے, جب آپ کا خواب بالکل کرسٹل کلیئر ہوگا. لیکن اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک سسٹینڈ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہے, جس طاقت کا نام موٹیویشن ہے, جس طاقت کا نام موٹیویشن ہے. اور یہ صرف اس وقت نہیں جب میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو اس وقت آپ کو لگے گا کہ نہیں اب ہم کچھ کریں گے اور کچھ دیر کے بعد یہ ٹھنڈا ہو جائے. نہیں, اس موٹیویشن کے اندر کنسسٹنسی ہو, یہ بالکل مسلسل ہو اس دریا کی طرف جو بالکل آرام سے اپنی ایک روانی کے ساتھ وہ چلتا رہتا ہے, ایک ردم کے ساتھ وہ چلتا رہتا ہے. آپ کی زندگی کی مثال بھی اس دریا کی طرح ہے, اس میں ایک فلو ہونا چاہیے. اگر کبھی کوئی پتھر, کتنا بڑا پتھر کیوں نہ آئے, جب وہ اس پانی کا راستہ روکنا چاہتا ہے کچھ دیر کے لیے وہ پانی رک جاتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ پانی اپنا راستہ بنا لیتا ہے. اسی طریقے سے کسی بھی قسم کی کتنی خطرناک obstacle کیوں نہ ہو, وہ obstacle آپ کو اپنے خواب سے دور نہیں کرنی چاہیے. اور دوسری بات, آپ کے ڈریم کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی ڈائریکشن ہے. اس خواب کو اچیو کرنے کے لیے اب آپ کی جو ڈائریکشن لینی ہے وہ ڈائریکشن, وہ سمت صحیح ہونی چاہیے. میں آپ کو مثال بتاؤں گا کہ جب ہم نیشنل ہائی وے سے ہم نے رائٹ ٹرن لیا تب جا کر ہم گاندری پہنچے. اگر نیشنل ہائی وے پہ ہم نے رائٹ ٹرن کی جگہ لیفٹ ٹرن لیا ہوتا, اگر ہم درود شریف بھی پڑھتے یا کوئی اور کوئی چیز بھی پڑھتے, کتنی ہی پاکیزہ چیز بھی پڑھتے, ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہم اپنی منزل سے دور ہو جاتے, اپنی منزل سے قریب نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری ڈائریکشن غلط تھی. منزل کتنی ہی دور کیوں نہ ہو, کتنی ہی دوری کی مسافت آپ کو طے کرنا پڑے, لیکن ہر مسافت کا آغاز ایک قدم سے ہوتا ہے, اور وہ ایک قدم صحیح ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. تو اسی لیے آپ کے خواب, آپ کا جو خواب جس کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ اتنا سچا ہونا چاہیے. آپ اپنے خواب کو لے کر اتنے کمیٹڈ, اتنے ڈیٹرمائنڈ اور اتنے پیشنیٹ ہونے چاہیے کہ آپ کو ایک صحیح ڈائریکشن لینے کی. اب آپ میں سے کوئی بچہ
مجھ سے پوچھ سکتا ہے سر یہ ڈائریکشن ہمیں کیسے ملے گی, ہم کیسے اس ڈائریکشن کو حاصل کریں, کون ہمیں یہ ڈائریکشن بتائے گا؟ آپ کی مثال اسی مسافر کی طرح ہے جو ایک شاہراہ پر سفر کر رہا ہے. آپ جب نیشنل ہائی وے پہ چلتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے سائن بورڈز ہوتے ہیں, ٹرن لیفٹ یا ٹرن رائٹ, وہ ساری چیزیں کس لیے؟ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے. تو یہاں پر طالب علمی کے زمانے میں آپ کو ضرورت ہے اس گائیڈنس کے لیے اچھی کتابوں کی, جن کتابوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے, اور آج ان کتابوں کو ریپلیس کیا ہے ایک سکرین نے, ایک موبائل فون نے ہمارے ہاتھوں سے کتاب چھینی اور یہ ہمارے ہاتھوں میں آیا. آپ کو پتا ہے یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں کب آیا؟ اس کا ایوولوشن کیا ہے؟ اس موبائل کو جب آپ اس پر ریسرچ کریں گے, یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, ان کے نالج کے لیے بھی یہ بات کہوں کہ اصل میں سب سے پہلے کمپیوٹر جب بنایا گیا کس لیے بنایا گیا؟ فار آفس پرپس کے لیے بنایا گیا, تاکہ آفیسز کا کام جلدی ہو پائے. اس کے بعد ایک وقت گزرا, اس انگریز نے یہ سوچا کتنے آفیسز ہوں گے تو کتنا ہماری سیل اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی. اس کے بعد اس کمپیوٹر کو کمپیکٹ فارم میں لے کر آئے تو بن گیا لیپ ٹاپ. لیپ کس کو بولتے ہیں؟ گود کو بولتے ہیں. تو اب یہ کمپیوٹر ہماری گود میں آیا. اس کے بعد انہوں نے سوچا نہیں اس سے بھی اور زیادہ سیل بڑھنی چاہیے, تو لیپ ٹاپ کے بعد کیا آیا؟ پام ٹاپ. پام کس کو بولتے ہیں آپ؟ ہتھیلی کو. آپ کی ہتھیلی میں تھوڑا بڑا سکرین آ گیا, لیکن سوچا کہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل, تو اس کے بعد ایک چیز ہمارے ہاتھ میں آئی, وہ آج آپ کے ہاتھ میں ان دا فارم آف اسمارٹ فون ہے. آج آپ دیکھو گھر میں اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن 5 گھر کے لوگ ہیں, 5 کے پاس موبائل فون ہے. آپ دیکھ لیجئے. تو کہاں سے شروع ہوا؟ کمپیوٹر سے. کمپیوٹر سے لیپ ٹاپ, لیپ ٹاپ سے پام ٹاپ, پام ٹاپ سے موبائل, اسمارٹ فون, اور اسمارٹ فون سے آپ آگے بڑھ کر اب اسمارٹ واچ ہو گئی. اور جتنا یہ الیکٹرانک دنیا جتنی اسمارٹ ہوتی گئی, یہ انسان اتنا ڈیگریڈ ہوتا چلا گیا. تو آج کے اس ٹائم میں اپنے آپ کو صحیح ڈائریکشن میں سب سے کی رول جو پلے کرتی ہے وہ آپ کی بکس پلے کرتی ہے. اور ایک کتاب وہ ہوتی ہے جو آپ کو 1 سال میں, یعنی کہ جس بھی ریسپیکٹیو کلاس میں آپ پڑھتے ہیں, اس کلاس کے امتحان کو پاس کرنے کے لیے کچھ کتابوں کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے. وہ کتابیں پڑھ کر آپ وہ پرٹیکولر کلاس پاس کرتے ہیں. لیکن یہ ساری کلاسز پاس کرنے کے بعد ایک زندگی آپ نے جینی ہے. ایک فادر کی زندگی آپ کو جینی ہے, ایک مدر کی زندگی آپ کو جینی ہے, ایک ٹیچر کی زندگی آپ کو جینی ہے, ایک پولیٹیشین کی زندگی آپ کو جینی ہے, آپ کو ایک بیوروکریٹ کی زندگی جینی ہے, آپ کو ایک لیڈر کی زندگی جینی ہے. وہاں پر یہ کتابیں, جن کتابوں کی بنیاد پر آپ نے ایک کلاس کو پاس کر کے اگلی میں چلے گئی, وہ کتابیں سفیشینٹ نہیں ہے. اس کے لیے کچھ اور کتابیں آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ زندگی کے امتحان کو بھی کامیابی کے ساتھ پاس کریں. اور ڈائریکشن کے لیے پہلی چیز میں نے آپ کو بولی کتاب. ان کتابوں کے ساتھ آپ دوبارہ سے اپنا رشتہ جوڑیں اور کچھ وقت کے لیے اس لائم لائٹ سے بیٹا ہٹ جاؤ. میری جو بیٹیاں یہاں پر ہیں یا ہمارے بیٹے جو ہیں, کچھ ٹائم تک اپنے آپ کو لائم لائٹ سے ہٹا دو, اس سکرین کی دنیا سے ہٹا دو. آپ کی مثال آج اس بیج کی طرح ہے. جو 12th کلاس کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ شاید زیادہ اچھی طرح سمجھیں گے. اس وقت آپ کی مثال اس بیج کی طرح ہے. اس وقت وہ ٹائم ہے جب آپ نے زمین کے اندر دفن ہونا ہے, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ شاید کوئی ہلچل نہیں ہے. حالانکہ سیڈ اپنی ڈورمنسی کے دوران, یہاں پر باٹنی کے اسپیشلسٹ جواز صاحب بیٹھے ہیں, غلطی ہوگی تو یہ مجھے بتائیں گے, ڈورمنسی کے دوران, ڈورمنسی وہ پیریڈ ہوتا ہے سیڈ کے لیے جس کے دوران باہر سے سیڈ کوئی ایکٹیویٹی شو نہیں کرتا, لیکن اندر سے وہ میٹابولیکلی ایکٹیو ہوتا ہے. وہ مرا نہیں ہوتا, لوگ اس کو مرا ہوا سمجھتے ہیں,
लेकिन अंदर से वो मरा हुआ नहीं होता, अंदर से उसके अंदर एक जान होती है। जो ही बाहर एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, वो सीड जर्मिनेट करता है और उसी सीड से फिर एक तनावर दरख्त बनता है, जिस पर फूल खिलते हैं, जिस पर फल खिलते हैं, जिससे फिर पूरी इंसानियत मुस्तफीद होती है। और आपकी मिसाल भी उस बीज की तरह है। आज आप बीज हो, कल को आपने एक तनावर दरख्त बनना है, जिसके साए में इंसानियत को क्या मिले? सुकून मिले, आराम मिले और इंसानियत को। और अगली बात, आपकी इस डायरेक्शन के लिए the most important role a person can play is your mentor. यहां पर अब टीचर भी सब साथ नहीं देते। अनफॉर्चुनेटली आज का टीचर वो है जो सिर्फ ये जानता है कि मैं अपने कोर्स का पर्टिकुलर पार्ट कंप्लीट कर दूं और अपना हक अदा कर लेता है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं, इस डायरेक्शन के लिए टीचर भी अब आपका पूरा साथ नहीं दे सकता। इसके लिए मेंटर की जरूरत पड़ती है और मेंटर लाइफ में बहुत कम लोग मिलते हैं। टीचर का काम होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, चाहे ये फिजिक्स हो, चाहे ये केमिस्ट्री हो, चाहे ये बॉटनी हो, चाहे ये ज़ूलॉजी हो, चाहे ये पॉलिटिकल साइंस हो। टीचर का काम सिर्फ ये होता है कि वो आप अपनी इंफॉर्मेशन को आप तक ट्रांसफर कर देता है, लेकिन मेंटर का ये काम नहीं होता। मेंटर अपने आप को ट्रांसफर करता है, अपने एहसासात और अपने जज्बात को अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर करता है, और वो बच्चा अपने मेंटर की रिफ्लेक्शन बन जाता है। जहां जहां से वो बच्चा चलता है, लोग कहते हैं कि देखो ये फलानी का शागिर्द है, ये उसका अक्स है। और आज हमारे एजुकेशनल सेटअप में सबसे ज्यादा जरूरत मेंटर्स की है, और इस मेंटोरिंग पर बहुत कम काम हुआ है। तो इसीलिए इस डायरेक्शन के लिए बेटा आपको अपना मेंटर जरूर ढूंढना है लाइफ में। और एक ज़ेन फिलॉसफी में एक बात कही जाती है, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर इमर्जेस। जब जब आपके अंदर तलब होगी, जब जब आपके अंदर प्यास होगी, दुनिया की हर चीज आपको वो चीज मुहैया कराने में आपकी हेल्प करेगी। कोई इंसिडेंट आपका टीचर बन सकता है, कोई बुक आपकी टीचर बन सकती है, यानी कि फिर आपको फिजिकली किसी इंसान की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अल्लाह देखता है तुम्हारे दिलों के अंदर कितनी चाह है, तुम्हारी आंखों में कैसे ख्वाब हैं, और आप उन ख्वाबों को लेकर कितने सच्चे हैं। आपको उसी तरह के लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। मैंने भी अपनी लाइफ में बिल्कुल आप ही की तरह, मैंने भी अपनी जिंदगी का आगाज किया एक बिलो एवरेज स्टूडेंट में अपने टाइम का था, लेकिन जब इंसान के अंदर, जब इंसान सच्चे दिल से उस खुदा के सामने और अपनी नजरों के सामने इंसान ये चाहे कि मैं कुछ करना चाहता हूं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो हासिल करने से नहीं रोक सकती। लेकिन आपके अंदर सच्चाई, आपके ख्वाबों के अंदर वो सच्चाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं बता रहा था कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस डायरेक्शन में रिक्वायर्ड है, वो आपका मेंटर है। और मेंटर टीचर, हम ये कह सकते हैं कि ऑल द मेंटर्स आर टीचर्स बट ऑल टीचर्स आर नॉट मेंटर्स। सारे टीचर्स मेंटर नहीं होते, लेकिन सारे मेंटर्स जो है वो टीचर होते हैं। तभी में और तीसरी चीज जो इसमें रिक्वायर्ड है, तो आपका जो टेस्ट है, आपका जो ख्वाब है, जिस भी डायरेक्शन में आप अपनी उड़ान भरना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप उस रेस्पेक्टिव फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करें। और आज के टाइम में ये इतना मुश्किल नहीं है। इस मोबाइल के जहां बहुत सारे नुकसानात हैं, वहां पर बहुत सारे फायदे हैं। आज आपकी एक क्लिक पर एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि हजारों लोग अवेलेबल हैं। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें, आपकी एक क्लिक पर हजारों लोग आपके सामने आ जाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। आज के जमाने में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। तो तभी हम कहते हैं सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ मुमकिन है अगर आपके ख्वाब सच्चे हैं और आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरी चीज,
پہلا میں نے کہا سچا خواب، دوسری بات میں نے کہی آپ کی ڈائریکشن، آپ کی سمت، اور تیسری چیز آپ کا ہارڈ ورک۔ اور سب سے بڑا فالٹ آج کی ہماری ینگر جنریشن میں ہے، یہ راتوں رات سٹار بننا چاہتے ہیں، یہ راتوں رات یا تو کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، یا راتوں رات بغیر کسی سٹرگل کے بڑا نام کمانا چاہتے ہیں۔ نہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، یہاں تک کہ پیغمبروں کی زندگی کا مطالعہ بھی آپ اگر کریں، یا جو رشی اور منی اللہ نے دنیا کے اندر انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے، ان کو بھی ایک ڈیو پروسیس کے تھرو گزارا گیا، نہیں گزارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک پیغمبر کے طور پر مبعوث کیا گیا، 40 سال کی عمر میں بھیجا گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے رائٹ فرام دا بگننگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامن تھے رائٹ فرام دا بگننگ، لیکن نہیں، ریکوائرمنٹ تھی کس کی؟ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب کھشت بنے تب بات چلی۔ ایسے ہی نہیں، یوں ہی مسئلہ میں نہیں ملتی، یوں ہی مقام نہیں ملتے، ایسے ہی کوئی انسان کوئی مقام حاصل نہیں کرتا۔ اس کے لیے کنسسٹنٹ ایفرٹس کی ضرورت ہے، اس کے لیے کنسسٹنٹلی آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا، اور بار بار گر کر کھڑا ہونا، بار بار گر کر کھڑا ہونا۔ ایک مشہور کتاب ہے ڈیرن ہارڈی کی لکھی ہوئی ہے دا کمپاؤنڈ ایفیکٹ، اس میں بڑی زبردست طریقے سے سمجھا ہے، کسی بھی کامیاب انسان کو جب آپ دیکھتے ہو، آپ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ یوں ہی آ گیا ہے، نہیں، اس کے پیچھے بہت چھوٹے چھوٹے ایفرٹس مل کر جب یہ ایفرٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تب کسی انسان کی شخصیت نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا، تو تیسری چیز آپ کی سکسس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی محنت ہے، ہارڈ ورک ہے، اور ہارڈ ورک بھی آج کے ٹائم میں اٹ از ریپلیسڈ ود اسمارٹ ورک۔ اب ہارڈ ورک بھی آپ کو بہت سمارٹلی کرنا ہے، تو سمارٹ ہونے کی جیسے آپ کا فون سمارٹ ہو گیا، اس لیے آپ کو بھی اب سمارٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز بھی آپ کو کہوں گا کہ اکثر ہمارے بچے آج جو ریلز آپ دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ بچے اپنا کریئر بناتے ہیں کیا؟ ویلاگنگ میں، یہ میں ہوں، یہ پہاڑ ہے، یہ گاندری ہے، یہ میرا سکول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچے نے ریل دیکھی ہوتی ہے کہ کہیں پر کسی بچے کا دیکھ لیا کہ ایک ویڈیو اس کی اپلوڈ ہونے پر اتنے لاکھوں ویوز آ گئے اور وہ بڑے لاکھوں کا مالک ہو گئے، یہ بھی وہی ٹرائی کرتا ہے۔ نہیں، یہ دنیا ایکسپشنز پر نہیں چلتی بیٹا، یہ رولز پر چلتی ہے۔ اب آپ میں سے ہر کوئی انسان کھڑا ہو جائے اور چاند کو توڑنا چاہے، نہیں، یہ کسی ایک کو میسر آیا۔ شق القمر کا جو واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے کیے، لیکن ایک بار ہوا نا، دیٹ از ایکسپشن، اٹ از ناٹ پاسبل ایوری ٹائم، کوئی اور کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ تو دنیا ایکسپشنز پر نہیں چلتی بیٹا، یہ رولز پر چلتی ہے۔ آپ کو ڈیو پروسیس کے تھرو ہونا پڑے گا، تب جا کر آپ کندن بنیں گے، تب جا کر آپ قیمتی بنیں گے۔ آپ شارٹ کٹ استعمال مت کریں، اپنے آپ کو محنت کے قابل بنائیں۔ تبھی کہتے ہیں جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے جگہ دی، اور جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ آپ کا یقین اتنا مضبوط ہے، آپ کا یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے، جب بھی آپ گریں اس نیت سے گریں کہ آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ آپ کو پتا ہے رائٹ بردرز جن نے ہمیں ایروپلین دیا، فلائٹ کی دنیا سے متعارف کرایا پوری دنیا کو، جن کی وجہ سے آج ہم ہزاروں میل کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرتے ہیں، چند منٹوں میں طے کرتے ہیں۔ پتا ہے آپ کو ان کے بارے میں؟ جب رائٹ بردرز نے پہلا ایروپلین بنایا، اس کی جو پہلی فلائٹ تھی کتنے ٹائم پر رہی، وہ کتنے ٹائم وہ فلائی کیا پتا ہے آپ کو؟ جسٹ فار 12 سیکنڈز۔ اتنے سالوں کی محنت کے بعد جب پہلی بار وہ جہاز اڑایا اور صرف 12 سیکنڈ کے لیے، اس کے بعد گر گیا،
اگر ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو بولتے مارو گولی، اتنی محنت کرنے کے بعد کیا ملا؟ لیکن نہیں، وہ رکے نہیں، وہ تھکے نہیں، انہوں نے دوبارہ ایفرٹس لگائے، اور اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کو ایسا کام کر کے دکھائے کہ آج تک رہتی دنیا تک ان کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ اپنے کنٹریبیوشن سے وہ لوگ پہچانے گئے۔ ابھی جو جواز سر آپ کو بول رہے تھے، آپ کی جو اپروچ انفارچونیٹلی آج کے ٹائم میں اکثر لوگوں کی اپروچ سیلف اورینٹڈ اپروچ ہے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا ہماری اپروچ سروس اورینٹڈ اپروچ ہونی چاہیے۔ ہم سرو کریں اپنے نیشن کو، ہم سرو کریں اپنی سوسائٹی کو، ہم سرو کریں اپنی اسٹیٹ کو، لیکن کرے گا کون؟ ہمارا محور اور مرکز جانوروں کی طرح اپنی ذات بن چکی ہو، میں اور میری فیملی، میں اور میرا خاندان، میں اور میرا محلہ، بس اتنی ہی زندگی ہے۔ اگر اس کے لیے جینا تھا تو پھر انسان ہونے کی ہم کو ضرورت نہیں تھی۔ اس روٹی کپڑے اور مکان کے لیے تو جانور بھی یہ تو کر لیتے ہیں، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اسے کراؤن آف دا کریچر بنایا گیا۔ کس لیے؟ اس کی اپروچ سروس اورینٹڈ ہونی چاہیے، سیلف اورینٹڈ نہیں۔ تو آج جو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کی اپروچ بھی آج سے آپ ہرگز اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ گاندری اس ہائر سیکنڈری میں پڑھ کر ہم کیا ہی کر لیں گے۔ نہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے خواب میں سچے ہیں، اگر آپ کی ڈائریکشن صحیح ہے اور آپ کا ہارڈ ورک اگر صحیح ہے تو ان کوئی بھی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی۔ اور آخر پر جو میں آپ کو یہ بات جس پر میں کنکلوڈ کروں گا، یہ تین چیزیں ملا کر آپ کا خواب، آپ کی ڈائریکشن اور آپ کی ہارڈ ورک، اس کا ایک ریزلٹ ہے۔ چوتھی چیز تو اس کا ایک ریزلٹ، اس کا ایک آؤٹ کم ہے، لیکن اس آؤٹ کم کی آپ کو پرواہ نہیں کرنی۔ جب آپ نے خواب سچا دیکھا، آپ کی ڈائریکشن رائٹ تھی، آپ کا ہارڈ ورک تھا، اس کے بعد اس کا آؤٹ کم اور اس کا ریزلٹ یہ اللہ پر چھوڑ دو، صرف اللہ پر اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اپنے خواب میں سچا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان کی ڈائریکشن صحیح ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان کے پیچھے محنت ہو، اور اس کے بعد وہ خدا جو اپنے آپ کو احکم الحاکمین کہتا ہے، تمام حاکموں سے بڑا حاکم کہتا ہے، اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں انصاف کرتا ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس انسان کے ساتھ ناانصافی کر کے اس کو ناکامیاب کر دے۔ ممکن ہی نہیں، ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے بیٹا کہ آپ کے خواب جو ہیں یہ بالکل سچے ہونے چاہیے، آپ اپنے خوابوں کو لے کر سچے ہونے چاہیے۔